تم نے مبدی حیات کو قتل کیا، خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کریں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب 11ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ اور چونکہ وہ پطرس اور یوحنا سے لپٹا رہا، سب لوگ حیران ہو کر اس ڈیوڑی کی طرف جو سلیمان کی کہلاتی ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے اور کیوں ہمیں ایسا تاک رہے ہو؟ گویا ہم نے اپنی قدرت یا پارسائی سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا ہے۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا اور پلاطوس کے حضور انکار کیا جب اس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا۔ ہاں، تم نے اس قدوس اور صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر مبدی حیات کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس کے نام پر ایمان ہونے کے سبب سے اس کے نام سے اس شخص کو مضبوط کیا ہے جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو، اور اس ایمان نے جو اس کی طرف سے ہے تم سب کے روبرو اسے یہ کامل صحت بخشی ہے۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء کی زبانی پیشن گوئی کی تھی، یعنی کہ میرا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے انہیں اسی طرح پورا کیا۔ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ، تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش ایام آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے، جو ضرورتاً ان ایام تک آسمان میں رہے گا جب وہ سب چیزیں بحال کی جائیں گی جن کا ذکر خدا نے شروع سے اپنے مقدس انبیاء کی زبانی کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند تمہارے لیے ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سب باتیں سنو، اور ایسا ہوگا کہ جو بھی انسان اس نبی کی نہ سنے گا وہ قوم میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے انبیاء نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم انبیاء کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل سے روئے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ پہلے تمہاری ہی خاطر خدا نے اپنے خادم کو زندہ کر کے بھیجا کہ تمہیں برکت دے، تاکہ تم میں سے ہر ایک اپنی بدیوں سے پھرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، ہمارے خداوند، تمام زمین پر تیرا نام کیا ہی عظیم الشان ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 8، اس کی 2 اور پھر 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اے خداوند، ہمارے خداوند، تمام زمین پر تیرا نام کیا ہی عظیم الشان ہے۔ تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر گیری کرے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور شان اور شوکت کا تاج اس پر رکھا ہے۔ تو نے اسے اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں، سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، بلکہ سب جنگلی چوپائے، آسمان کے پرندے اور دریا کی مچھلیاں، اور ہر ایک چیز جو سمندروں کی راہوں میں چلتی پھرتی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ یہ لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 24واں باب 35ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام۔ مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ اسے دیا۔ اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جبکہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔